کام ہی سرے سے غلط کیا کہ آپ نے کسی کو مورالٹی کی بیسس پہ پولیس کرنے کی کوشش کی، جو کہ ہے ہی آکسی مورون. ہاؤ کین یو پولیس somebody's moral؟ جو آپ کو تو صرف وہی چیزیں نظر آئیں گی نا جو آپ کو دکھ رہی ہیں، اصل میں کسی کا مورل کیا ہے وہ آپ کو پتہ ہی نہیں. Let's talk about honor and morals today. کیونکہ یہ سب جانتے ہیں جو ایران میں ہوا ہے it is horrific اور ایکسٹریم پہ ہوا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ جو کانسیپٹ ہے کہ پولیسنگ پیپلز مورلز، یہ ہمارے معاشرے میں بھی بہت اچھی طرح سے موجود ہے. اس کو آپ تھوڑا سا چیک نہیں کریں گے تو دیکھیے گا چند سالوں بعد اسی قسم کی مورل پولیس یہاں پہ بھی موجود ہوگی. This is an expression of extremism. And it is completely contrary to Islam. مزے کی بات ہے یہ اسلام کا نام لے کے اس کو بہانہ بنا کے لوگوں کو پولیس کریں، خاص طور پہ عورتوں کو. اور اسلام اس کے ایکچولی بالکل اپوزٹ کہتا ہے. کسی شخص کو، خاص طور پہ حکمرانوں کو، یہ حق حاصل نہیں ہے ایک اسلامک اسٹیٹ میں کہ وہ انسانوں کے پرسنل معاملات میں آ کے دخل اندازی کرے. جو چیزیں اسلام نے بتا دی یہ یوں صحیح ہے، یہ یوں ہے، یہ کرو گے تو یہ ہوگا، یہ کرو گے تو یہ ہوگا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دیتے کسی شخص کو بھی کہ اس میں آ کے اپنی ٹانگ اڑائیں. یہ بندے اور اللہ کا معاملہ ہوتا ہے. So this is very very un-Islamic. What happened in Iran extremely despicable. کہ ایک تو یہ کہ آپ نے کام ہی سرے سے غلط کیا کہ آپ نے کسی کو مورالٹی کی بیسس پہ پولیس کرنے کی کوشش کی، جو کہ ہے ہی آکسی مورون. ہاؤ کین یو پولیس somebody's moral؟ جو آپ کو تو صرف وہی چیزیں نظر آئیں گی نا جو آپ کو دکھ رہی ہیں، اصل میں کسی کا مورل کیا ہے وہ آپ کو پتہ ہی نہیں. اور پھر آپ اسلام کے بالکل خلاف جا رہے ہیں. ایک معصوم چھوٹی سی بچی تھی، اس پہ اتنا تشدد کیا گیا کہ وہ ایونچولی مر گئی. اب آپ کے اوپر قتل کا بھی الزام ہے، آپ نے اتنا بڑا گناہ کبیرہ کر چھوڑا ہے. This is all so wrong. I'll give you an example from Islamic history. حضرت عمر سے زیادہ جلیل القدر صحابی بہت کم اور تھے. I mean he is one of the top، ہمارے لیے ایک ایگزامپل ہیں وہ. اور جو ان کی اسٹیٹسمین شپ تھی اس کا ایگزامپل دنیا میں نہیں ملتا. He was the ruler of the biggest state. ابھی تک اتنی بڑی اسلامک اسٹیٹ ہم نے دیکھی نہیں ہے. اور وہ جب ایک دفعہ گئے ایجپٹ کے گورنر کے پاس، I believe it was the Egypt governor، اور انہوں نے کہا کہ یا امیر المؤمنین میں نے یہ چیزوں کے اوپر میں ان کو پولیس کرنا چاہتا ہوں یا میں ان کو فورس کرنا چاہتا ہوں. اور حضرت عمر نے آگے سے کہا کہ کیا وہ لوگ جن کو ان کی ماں نے آزاد جنا تھا اب تم غلام بناؤ گے؟ یعنی اتنی اسٹرکٹ انہوں نے بات کہی، حالانکہ وہ بھی اسلامی طریقے پہ ہی چلانا چاہ رہے تھے. بٹ حضرت عمر نیو کہ آپ کا ایک اسٹیٹ کا یا کسی اور شخص کا حق نہیں ہے کہ وہ کسی کے پرسنل معاملے میں آ کے دخل اندازی کرے اور اس کو دے دے نام امر بالمعروف کا، جو ہمارے ہاں بہت ہوتا ہے. اخلاقیات انتہائی بدتمیزی، اخلاق سے گری ہوئی زبان استعمال کریں گے لیکن کہیں گے ہم امر بالمعروف کریں. نو یو آر ناٹ. سو دس از ویری ویری رانگ. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ اب لیٹس ٹاک اباؤٹ آنر. کیونکہ آنر کی بیسس پہ عورتیں بہت زیادہ بلیک میل ہوتی ہیں، خاص طور پہ یہ جو ہمارا ریجن ہے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش. عورتوں کو آنر کے نام پہ بہت بلیک میل کیا جاتا ہے اور عورتوں کو خود اندازہ نہیں ہے کہ وہ خود کو بھی بلیک میل کرواتی ہیں اور اپنے ارد گرد کی عورتوں کو بھی وہی بلیک میل کرواتی ہیں. فار ایگزامپل یہ آپ نے جملے سنے ہوں گے، اور عورت کا سب سے قیمتی زیور اس کی حرمت ہے، اس کا کیریکٹر ہے، اس کی عزت ہے. عورت کا کردار وہ نازک شیشہ ہے جس پہ ایک دفعہ دراڑ آ جائے تو وہ پھر کبھی جاتی نہیں ہے. یہ وہ اس طرح کی بہت سی فضولیات ہیں. بیکاز میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں حرمت آپ کی یا میری، فرض کریں میری حرمت جو ہے وہ مجھے معلوم ہے، وہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان ہے. وہ میں کسی لوگوں کے ہاتھوں میں کیوں دوں کہ وہ ڈیسائیڈ کریں کہ ارم از آنریبل اور ناٹ. کیونکہ اگر میں نے لوگوں کے اوپر چھوڑا، ایک عورت ساری عمر لوگوں کے ڈر سے یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، لوگ کیا کہیں گے، میری حرمت، میرا آنر، میری عزت، کبھی باپ کی عزت، کبھی بھائی کی عزت، کبھی خاوند کی عزت، ہر وقت عزت کا جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں سیاپا ہی پڑا رہتا ہے. اور پھر وہ بچا بچا کے رکھ رہی ہے، اور کسی دن کسی کا اس سے جھگڑا ہوا، خاوند کی بیوی سے لڑائی ہوئی، کچھ بھی انگلیاں اٹھانی، اگر خاوند نے انگلی اٹھا دی بس ختم، that's it, it's broken. Now she's being labeled. اگر ڈیورس ہو گئی اس پہ طرح طرح کے لیبلز لگ رہے ہیں، چاہے وہ کتنی دیر مرضی ابیوز ہوتی رہی ہو وہ کوئی نہیں دیکھے گا. میں آپ کو اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں،
when I used to volunteer in Texas courts for domestic violence victims, جب ان کی ڈیورس ہو رہی ہوتی تھی تو میری وہاں پہ ججز پھر بعد میں اٹرنیز ان سب سے جان پہچان ہو گئی تھی, اٹرنیز کے ساتھ دوستی ہو گئی تھی. And they told me that Texas judges hate Muslim husbands. Why? Because Texas is a pretty pro-woman state. اور invariably جب کوئی مسلم ڈیورس آتی ہے تو خاوند ضرور بیوی کے اوپر افیئر کا الزام لگاتا ہے اور پروف ان کے پاس عام طور پہ کوئی نہیں ہوتا. تو میں نے ان کو ہنس کے کہا کیونکہ ان مردوں کو عادت پڑی ہوئی ہے اپنے کنٹریز کی, وہاں پہ خاوند انگلی اٹھا دے بیوی کے کردار کے اوپر تو بیوی بھی مر جاتی ہے, اس کے ماں باپ بھی سارے ان کی عزتیں مرنا شروع ہو جاتی ہیں, تو وہ اس طرح سے کنٹرول کر لیتے ہیں بیوی کو. وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ امریکہ ہے, یہاں پہ آپ بغیر پروف کے کوئی بات نہیں کر سکتے. تو پھر انویریبلی میرے سامنے کئی دفعہ ہوا کہ خوب ججز سے بےزتی کروا کے تو کورٹ روم سے نکلتے تھے کہ بغیر پروف کے ادھر آ کے بات مت کرو.